تو کوئی بھی ہو، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن جو ایسا شرکی عقیدہ رکھے گا تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں آپ شریک نہیں کر سکتے. کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی کہ آپ نے مشرک کو شریک کر دیا. قربانی کے ایک بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک بے ایمان مشرک یا قبر پجاری ہو تو اس ایک کی وجہ سے پوری قربانی برباد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں سمجھا، ہمارے حضرتوں نے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے مفتیوں نے یہ بتایا. یہ مفتی ہیں جو تمہیں جہنم لے جائیں گے. بات دراصل یہ ہے سامعین کہ آج کل کے دیوبندی اپنے اور اپنے اکابر کے کفر پر پردہ ڈالنے کے لیے اور ادھر سے لوگوں کے دھیان کو ہٹانے کے لیے اپنی دیوبندی عوام میں ہم سنیوں کے خلاف یہ زہر پھیلاتے ہیں کہ یہ سنی بریلوی لوگ بدعتی اور مشرک ہیں، مزارات اولیاء اللہ پر جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، انہیں نور سمجھتے ہیں، حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ مشرک ہیں، قبر پجاری ہیں. اور جب قربانی کا مہینہ آتا ہے تو دیوبندی عوام اپنے مولویوں مفتیوں سے ان کے سابقہ بیانات کو بنیاد بنا کر سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم دیوبندی ان سنیوں کو قربانی میں شریک لوگوں میں شامل کر سکتے ہیں؟ بڑے جانور میں 7 لوگ جو حصہ لیتے ہیں تو ان حصہ لینے والوں میں کیا ہم دیوبندی ان سنیوں کو شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور اس سے ہماری قربانی تو متاثر نہیں ہوگی؟ سامعین، اس کا جواب دیوبندی مولوی مفتی کس طرح دیتے ہیں اور کیسے اپنے اکابر کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر اپنی دیوبندی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، یہی آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں. تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. قاتل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. آگے بڑھنے سے پہلے سامعین و ناظرین، آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ نہیں کی جا رہی ہے کہ دیوبندی اپنی قربانی کے حصے داروں میں سنیوں کو بھی شامل کر لیں، بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دیوبندیوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور دیوبندی اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ ان کو آج کل کے دیوبندی مولویوں مفتیوں کی سنی ہے یا اپنے اکابر کی، کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی کہتے اور لکھتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ آج کل کے سوشل میڈیائی دیوبندی مولوی مفتی کچھ اور ہی کہتے ہیں. مثلا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی واقعتاً صاف لفظوں میں شرک کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، حاضر ناظر، عالم الغیب واضح لفظوں میں، تو شرک کرنے والے کی قربانی میں اگر آپ نے اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈال دیا تو بھی یہی ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل، حاضر و ناظر اور عالم الغیب کا عقیدہ رکھنے والے کو مشرک انہوں نے قرار دیا، یہ آپ نے سن لیا سامعین. حالانکہ ہم سنی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب ہرگز نہیں کہتے. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب ہم سنی نہیں کہتے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو عالم الغیب کہنے کو مکروہ فرمایا ہے اپنی کتاب میں. اس لیے اگر کہیں کسی نے ایسا لکھا بھی ہے تو ہم اسے تسامح سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے. دیوبندی جان بوجھ کر یہاں لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں. بہرحال ان عقائد کی وجہ سے کیا سنیوں کو مشرک کہنا درست ہے جیسا کہ طارق مسعود نے کہا ہے؟ تو اس کے جواب میں دیوبندیوں کے ایک بڑے مدرسہ بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء کے اس فتوے کا اسکرین شاٹ دیکھیں. اس پر لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب کا ایک فتویٰ سوال و جواب کی عبارت کے ساتھ درج ذیل ہے. اب دیکھیے سوال میں لکھا ہے کہ فرقہ بریلویہ جن کے عقائد مشہور و معروف ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب کلی عطائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر و مختار کل مانتے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مان کر صورتاً بشر کہتے ہیں، علاوہ ازیں نظر لغیر اللہ کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کی دعوت بھی دیتے ہیں. دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس فرقہ کو مشرک و کافر کہا جائے یا مسلمان، مبتدع، ضال و مضل؟ جواب دیکھیں. جواب میں لکھا ہے کہ کافر و مشرک کہنا مشکل ہے. کافر و مشرک کہنا مشکل ہے. اکابر دیوبند نے ان لوگوں پر ان عقائد کفریہ و شرکیہ کے باوجود کفر کا فتویٰ
نہیں دیا، اس لیے مبتدع ضال مضل کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں۔ سنا اپنے سامعین، معلوم یہ ہوا کہ جن عقائد کا نام لے کر کے دیوبندیوں کے سوشل میڈیائی مفتی طارق مسعود نے ہم سنیوں کو مشرک کہا ہے، انہی عقائد کے متعلق جب دیوبندیوں کے مفتی اعظم پاکستان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کافر و مشرک کہنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب سنیے سامعین، مکی حجازی دیوبندیوں کے مشہور مولوی جو سرزمین مکہ معظمہ پر بیٹھ کر گمراہی پھیلانے کا کام ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سن لیجئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، بریلویوں کی ہے، وہ وہاں نہ پڑھے نماز، بہتر ہے کسی دوسری جگہ جا کے پڑھیں، حتیٰ کہ ظہر ہو تو ظہر پڑھ لیں، جب جمعہ ہوگا ہی نہیں تو اس سے تو ظہر پڑھنا بہتر ہے نا، بےعزتی کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ مثلاً قربانی کر رہے ہیں عید کی اور اس میں آپ نے اس آدمی کا حصہ رکھا ہے جو حضور کو نور سمجھتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی کہ آپ نے مشرک کو شریک کر دیا۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے دارالافتاء کا فتویٰ تو کچھ اور ہی کہتا ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ چلیں کچھ اور بھی ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء کے فتوے کا یہ اسکرین شاٹ۔ سوال دیکھیں، لکھا ہے کہ بریلویوں کے ساتھ قربانی کے جانور میں شریک ہونا کیسا ہے؟ جواب میں لکھا ہے دیوبندی مفتی نے کہ واضح رہے کہ بریلوی فرقے کے بارے میں ہمارے اکابر نے کفر یا شرک کا فتویٰ نہیں دیا ہے، البتہ ان میں سے جو عملی بدعات میں مبتلا ہیں انہیں بدعتی کہا جائے گا، اور جو جمہور اہل سنت والجماعت سے جدا گانہ عقائد رکھتے ہیں انہیں بدعتی ہونے کے ساتھ ساتھ گمراہ اور اہل ہوا میں سے کہا جائے گا۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے حصوں کے لیے صحیح العقیدہ نیک صالح لوگ تلاش کیے جائیں۔ تاہم اگر بریلوی کے ساتھ قربانی میں شرکت کرنی پڑ گئی تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ بلا تعویل شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے یا جانور ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو اس شخص کے ساتھ قربانی میں شرکت جائز نہیں ہوگی۔ اور آگے اسی فتوے میں امداد المفتیین کے حوالے سے لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام میں تعویل ہو سکتی ہے۔ تکفیر مسلم میں فقہا رحمہم اللہ نے بہت احتیاط فرمائی ہے، اور اس کے بعد نیچے وہی فتویٰ ہے جسے آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ فرما لیا ہے۔ اس فتوے کے لنک کو میں اپنے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ دونوں چینل پہ ڈال دوں گا۔ جن لوگوں کو یہ فتویٰ دیکھنا ہو وہ وہاں جا کر کے اس لنک پر کلک کر کے آسانی سے اس فتوے کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور آج کے دیوبندی کیا کہتے ہیں اور ان کے دارالافتاء سے کیا کہا جاتا ہے یہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، دارالعلوم دیوبند کے آن لائن دارالافتاء کا فتویٰ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سوال میں کہ بریلویوں کے ساتھ قربانی میں شریک ہونا کیسا ہے؟ جواب دیکھیے نہایت اختصار کے ساتھ ہے، لکھا ہے شریک ہو سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا، یہ کسی اور جگہ کا غالباً پڑوسی ملک کا ہے، وہاں بھی سوال اسی طرح ہے کہ بریلویوں کے ساتھ قربانی کے جانور میں شریک ہونا کیسا ہے؟ تو جواب میں ہے بصورت مسئولہ مستند مفتیان کرام نے بریلوی حضرات پر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں دیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ قربانی میں شریک ہونے کی فی نفس ہی اجازت ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ طارق مسعود بھی وہی کہہ رہے ہیں اور دیوبندیوں کے دوسرے مولوی مکی حجازی بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ دیوبندیوں کے دارالافتاء سے کیا کیا فتویٰ ہے ابھی آپ نے 3 فتوے ملاحظہ کر لیے۔ اب آخر میں سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ جس طرح ایک حوض میں سینکڑوں مچھلیاں ہوتی ہیں لیکن ایک مچھلی کے مر جانے اور سڑ جانے کی وجہ سے پورا حوض سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر قربانی کے ایک بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک بے ایمان مشرک یا قبر پجاری ہو تو اس ایک کی وجہ سے پوری قربانی برباد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے ایسے ہی مولویوں مفتیوں کو دیکھ کر سلمان ندوی نے جو کہا ہے وہ سننے کے قابل ہے دیوبندیوں کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں سمجھا، ہمارے حضرتوں نے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے مفتیوں نے یہ بتایا، یہ مفتی ہیں جو تمہیں جہنم لے جائیں گے۔ یہی ہے جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔
اے اللہ جو ہمارے بڑے تھے، مولانا تھے، حضرت تھے، پیر صاحب تھے، بزرگ تھے، ہمارے ذمہ دار تھے، مسجد کے امام تھے، مدرس تھے، فلاں تھے، ٹھکا تھے، اے اللہ ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کی بات مان لی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں صحیح بات نہیں بتائی، صحیح عقیدہ نہیں بتایا، تو اس کے بعد صرف اتنا نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں جو چولے پہن کر آئے مولویوں کے، اور ہمارا ایمان چھین لیا انہوں نے، اس امت کو توڑ دیا انہوں نے۔ لہٰذا سامعین، اب یہ دیوبندیوں وہابیوں کی اپنی مرضی ہے کہ آج کل کے سوشل میڈیائی اپنے مولویوں مفتیوں کی بات مانیں گے یا پھر ان کے دارالافتاء سے جو مفتیوں نے اکابر سے منسوب فتاوے بیان کیے ہیں، جو تحریریں پیش کی ہیں، ان کو تسلیم کریں گے۔ یہ ان دیوبندیوں کی اپنی مرضی۔ لیکن سامعین، دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناموی کی اس ویڈیو کا بہترین جواب حضرت علامہ اشفاق احمد رضا صاحب نے بڑے بہترین انداز میں اپنی اس ویڈیو میں دیا ہے۔ اسے آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اسے آپ لازمی ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کتنا بہترین علاج حضرت نے دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی کا کیا ہے۔ اور ہاں، جانے سے پہلے ویڈیو پر اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔